جو اصل رافضی ہیں ان کی طرف منہ کریں، جو تقیہ نہیں کرتے ادھر منہ کریں۔ جناب آپ کو بتائیں گے کہ چلاکی ہوتی کیا ہے، آپ کی چلاکیوں کا یہاں پہ کیا حل کیا جائے گا۔ تو آپ نے محدثین کی دکھائی ہیں کہانی ہے، وہ ظاہر بات ہے ابو بکر عمر کے فضائل کی جب بات آتی ہے وہ کہتے ہیں او یہ روایت صحیح ہوگی، اس کے راوی بہت اچھے ہیں، یہ راوی پاک صاف ہیں، ٹیوب ویل سے نہا کے آئے ہیں جناب۔ لیکن جب اہل بیت کے فضائل کی بات آئے گی پھر آپ وہ علتیں نکال کے لاتے ہیں، یہاں پہ سماع کی تصریح نہیں ہے، یہاں پر مدلس راوی ہے، یہ انعنا سے روایت کر رہا ہے، یہ تیسرے درجے کا کیا کہتے ہیں جی مدلس راوی ہے، تیسرے طبقے کا ہے، اور یہاں پر فلاں نہیں ہے۔ پھر آپ لوگوں کی ساری علتیں جاگ جاتی ہیں، علم رجال سارا آپ لوگوں کا پھوٹ پھوٹ کے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ ان شیعوں سے پنگا نہیں لینا، یہ جو ایران میں بیٹھے ولی عصر والے ہیں ان سے پنگا نہیں لینا، یہ تمہیں لگ پتا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک مولوی صاحب ہے، مولوی راشد صاحب، ان کو ہم نے کئی دفعہ جواب دیا ہے، اور ان لوگوں کا مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی ہے نا، اہل حدیث کی اور بریلوی مولویوں کی، یہ سارے مرزا کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ مرزا کے پیچھے اس لیے لگے رہتے ہیں چونکہ مرزا جب انہیں جواب دیتا ہے تو یہ جواب الجواب بھی دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے انہیں معلوم ہے کہ مرزا کمزور ہے، علمی طور پر نہایت ضعیف ہے، اس کے جوابات دینا آسان ہے۔ یہ اب کیونکہ وہ بھی ظاہر بات ہے سنی ہے نا، اب جب انسان ہو ہی سنی گیا تو وہ اس کی علمی قابلیت تو وہیں پر ختم ہو گئی نا۔ ایک انسان اگر علمی طور پر قابل ہے تو وہ سنی نہیں رہے گا۔ تو یہ چیز ان کے لیے واضح ہے، اس لیے وہ ایسے افراد کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہم جواب الجواب چلائیں گے تو ان کی آبرو، ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ شیعوں کے مقابلہ نہیں کریں گے۔ اچھا، شیعوں میں بھی یہ کیسے افراد کو چنیں گے؟ ایسے افراد کو کہ جو اس فیلڈ کے نہیں ہیں، جو اس گراؤنڈ کے نہیں ہیں، ان لوگوں کا انتخاب کریں۔ کبھی آصف الوی صاحب کو دے رہے ہوں گے، کبھی قبلہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو دے رہے ہوں گے، کہ جو خطابت کی فیلڈ کے شاہ سوار ہیں، وہ مناظرات میں وارد نہیں ہیں، وہ ان کا کام مناظرات کرنا نہیں ہے، یہ مناظرانہ جو جواب دینا، اور یہ وہ اس فیلڈ کے نہیں ہیں، ان کی تصویر لگائیں گے جی اس کو جواب دے رہے ہیں۔ اگر تم لوگوں میں مفتی راشد صاحب، اگر آپ لوگوں میں علمی جرت ہے اور واقعاً علمی جرت ہے تو ہمارا جواب دو نا۔ ایک دفعہ دیا تھا، لگ پتہ گیا تھا، اس کے بعد سے پتہ چل گیا کہ بھائی یہاں ان شیعوں سے پنگا نہیں لینا، یہ جو ایران میں بیٹھے ولی عصر والے ہیں ان سے پنگا نہیں لینا، یہ تمہیں لگ پتہ گیا۔ اور اس لیے آج میں تمہیں پھر ایک جو ہے ویڈیو پہ جواب دینے جا رہا ہوں، اور اس میں تمہاری علمی جو یتیمی ہے وہ لوگوں کے لیے آشکار کروں گا، اور میں کہوں گا کہ اگر جرت ہے، مرزا کو چھوڑو، باقی ہمارے شیعہ ذاکرین اور علماء کو چھوڑو، یہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا روبرو ہو، تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری قابلیت کتنی ہے۔ 2 منٹ میں سائڈ پہ ہو گئے، وہاں پہ بیٹھ کے کبھی صداقت فریدی سے مناظرے کرنا جی معاویہ کے دفاع پہ، ادھر آؤ نا، میدان میں آؤ، وہاں پہ بیٹھ کے کیا ڈینگے مارنی، تو لگ پتہ جائے گا جناب تمہیں۔ ابھی جرت ہے تو ہماری اس آج کی جو تمہاری ہم جہالت آشکار کرنے والے ہیں، پچھلی کئی ویڈیوز میں ہم تمہاری جہالت آشکار کر چکے ہیں، لیکن آج پھر جو ہے وہ ہم تمہیں ایک موضوع پہ جواب دے رہے ہیں، اگر جرت ہوئی تو اس میں ہمیں جواب دینا، دیکھتے ہیں کہ کتنے قابل ہو۔ اچھا جی، یہ ملاحظہ فرمائیں جناب۔ آپ نے حدیث بھی پڑھی تھی؟ ہاں، کیا کہ میرے بعد حضرت بکر اور عمر؟ ہاں، یہ حدیث ثابت ہے۔ کہاں پر ہے؟ کہ یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں اس حدیث کے حوالے سے، یہ لسان المیزان ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے، المتوفی 852 ہجری، نمبر ہے 6973۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہیے حدیث نہیں باطل ہے؟ باطل ہے، آپ حدیث باطل ہے، میں نے پڑھی اور میں واثق ہوں، میں تو ثابت ہوں نا۔ ابھی آپ نے یہ بتا دیا نا کہ حدیث باطل ہے، کون کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کون کہہ رہا ہے؟ پھر تم یہ پتا چاہیے حجر اسقلانی، میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ حدیث ثابت ہے، جو آپ نے کہا جو ہے نا، آپ نے ایک بتا دی کہ حدیث لا صاحب سے رجال سے پاس ہے۔ میں مفتی راشد محمود جو ہے، جن کا میں احترام کرتا ہوں کیونکہ اس معاملے میں کافی وہ حد اولا جسے رکھتے ہیں نا، ہاں کہتے ہیں جو اس معاملے میں ید طولہ رکھتے ہیں، وہ ید طولہ اس لیے رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے چونکہ آپ لوگوں کے اپنے درمیان میں یہ جواب کھیل رہے ہوتے ہیں، شیعوں کے مقابلے میں تو آئے نا، ان کا ید طولہ بھی 1 منٹ میں سائڈ پہ پڑا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں آدمی ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میرا معاملہ ہے چلیں المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ۔ فاروق تیجانی صاحب کا ایک مکالمہ ہوا جس میں ایک معروف حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد 2 شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر اور عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ جو ہی فاروق تیجانی صاحب نے اس حدیث کا بیان کیا تو تقیہ باز رافضی نے اس حدیث کے حوالے سے بڑی چلاکی کھیلی اور لسان المیزان امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کی کتاب کا حوالہ دکھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ روایت باطل ہے، بے اصل ہے اور اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔
फारूक तिजानी साहब ने उसी मजलिस के अंदर मेरा नाम लिया और मेरा तज़किरा करके उन्होंने इस वाले से कहा कि वो इस पर कलाम करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं इस हदीस के हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि मुख्तसर से नहीं जनाब मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब, अगर आप में जुर्रत है तो अब हम जो जवाब दे रहे हैं इसके बाद आप तफसीली गुफ्तगू करें। आप ये क्यों बहाने बना रहे हैं जी मैं मुख्तसर गुफ्तगू करने लगा हूँ? मुख्तसर नहीं, आप तफसीली गुफ्तगू करें। आपको हम खुला टाइम देते हैं, खुला मैदान देते हैं, आएँ ये रिवायत सनदन और मतनन दुरुस्त साबित कर दें। वो आज इंशाल्लाह हम पहले भी इस पर गुफ्तगू कर चुके थे, लेकिन आज बतौर ख़ास आपको खिताब करते हुए इस रिवायत का ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। हमारे अजीज़ दोस्त अबू इमाद हैदरी साहब ने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की है और वो अपलोड भी हो चुका है। हम जो गुफ्तगू करने वाले हैं वो थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है। उन्होंने भी मुख्तसर कलाम किया, लेकिन हम थोड़ा सा तफसील से कलाम करेंगे और दीगर जहतें कि जो पहले बयान नहीं की गई उन जहतों से इस रिवायत को सनद और मतनन बातिल मौजू और मनगढ़ साबित करेंगे कि ये रिवायत आप लोगों की घड़ी हुई हदीसें हैं अबू बकर उमर के फ़दाइल में, वरना इस रिवायत की कोई असल व बुनियाद नहीं है। इस तकियाबाज राज़ी ने किस तरह चलाकी करके इस रिवायत को बातिल और बेअसल साबित करने की कोशिश की है। चलाकी तो मैं अभी आपकी साबित करूंगा ना महमूद क्या कहते हैं मुफ्ती राशिद साहब, अभी आपकी चलाकी साबित होगी। वो तकियाबाज राफदी जिन उन वज़ारी बात है, आप उधर मुंह करते हैं इधर करें ना। जो असल राफदी हैं इनकी तरफ मुंह करें, जो तकैया नहीं करते इधर मुंह करें। जनाब आपको बताएंगे कि चलाकी होती क्या है, आपकी चलाकियों का यहाँ पे क्या हाल किया जाएगा। दरअसल ये रिवायत मुताअद्दिद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मरवी है। सैयदना हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से और दीगर और सहाबा से भी ये 5 के जो नाम लिए ना मुफ्ती राशिद साहब, आपको चैलेंज करते हैं इन्हीं 5 से जो मनकूल ये रिवायत है एक सही सनद साबित कर दें। एक, ज़्यादा नहीं, एक सही सनद। सही की आपको तारीफ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक सही सनद आपने पेश करनी है, चाहे वो अबू दरदा से, चाहे वो हुज़ैफा से, चाहे वो इब्न मसऊद से, चाहे वो इब्न उमर से, चाहे वो किसी और XYZ से। एक सही सनद पेश करनी है। आपने जितनी भी अब यहाँ पे बातें की हैं और जो आगे आप पेश करेंगे सब ज़ईफ़ ज़ईफ़ ज़ईफ़। और आपके जो एक दो आपने मुहद्दिसीन की दिखाई हैं कहानी है, वो ज़ाहिर बात है अबू बकर उमर के फ़ज़ाइल की जब बात आती है वो कहते हैं ओ ये रिवायत सही होगी, इसके रावी बहुत अच्छे हैं, ये रावी पाक साफ़ हैं, ट्यूबवेल से नहा के आए हैं जनाब। लेकिन जब अहले बैत के फ़ज़ाइल की बात आएगी फिर आप वो इल्लतें निकाल के लाते हैं। यहाँ पे समा की तसरीह नहीं है, यहाँ पर मुदल्लिस रावी है, ये अना से रिवायत कर रहा है, ये तीसरे दर्जे का क्या कहते हैं जी मुदल्लिस रावी है, तीसरे तबके का है, और यहाँ पर फलां नहीं है। फिर आप लोगों की सारी इल्लतें जाग जाती हैं, इल्म रिजाल सारा आप लोगों का फूट फूट के बाहर निकल रहा होता है। लेकिन जो कि अबू बकर उमर के फ़ज़ाइल की बात है तो जनाब संदेह ठीक हो गई, एकदम से ठीक हो जाती हैं। आगे चलें। रिवायत मौजूद है। अब लिसानुल मीज़ान के अंदर इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस रिवायत पर कलाम किया तो इस रिवायत की जो सनद सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से आती है, उस रिवायत पर कलाम करते हुए हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने इस रिवायत के एक रावी हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन उमर अल उमरी, उनका तर्जमातुल बाब बांध के उनके तर्जमातुल बाब के नीचे इस रिवायत को जिक्र किया और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन उमर अल उमरी के ऊपर गुफ्तगू की और लिखा कि ज़करल उक़ैलियु फ़क़ाल ला यसिहु हदीसुहु वला युरफ़ु बिनक़लिल हदीस, कि इसकी हदीस सही नहीं और नक़ल हदीस में ये मारूफ भी नहीं। और फिर नीचे रिवायत जिक्र कर दी और लिखा फ़हाज़ा ला अस्ल लहु मिन हदीस मालिक, कि मालिक की हदीस है इसकी कोई असल नहीं, बल हुवा मारूफ मिन हदीस हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला, बल्कि ये हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला से हदीस मारूफ है। हाँ ये मारूफ है, लेकिन उसकी सनद भी सही नहीं है जनाब। हुज़ैफ़ा से वो मैं आज आपको दिखा दूंगा, उसकी सनद भी सही नहीं है। सनद पीछे सारी सेम है। जिन रावियों के ऊपर इश्काल है वो सारे, चाहे वो जनाब हुज़ैफ़ा, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हों, उसके अलावा इब्न उमर हो, अबू दरदा हो, जितने भी आप ले आएँ वो सब ऐसे हैं, सब में सनद पीछे से सेम है। अब इमाम इब्न हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा इस किताब के रिवायत की असल नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि ये सिरे से ये रिवायत इसकी असली नहीं या ये रिवायत बातिल है, ये हरगिज़ नहीं है, बल्कि सैयदना हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है और मुहद्दिस सही सनद के साथ मौजूद है। वो सही तो साबित करे ना, पूरी गुफ्तगू में उसी रिवायत को सही साबित कर देते। मुहद्दिसीन की उठा के ले आए, जब मुहद्दिसीन की मिर्ज़ा उठा के लाता है, आप कहते हैं भाई ये तो अलबानी को नकल कर रहा है, ये फ़लाँ को नकल कर रहा है। ये नहीं, आप बैठ के एक एक रावी के ऊपर जर करते हैं, वहाँ पर आप मख्फ़ी इल्लतें भी बैठ के निकाल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फ़ौरन से मुहद्दिसीन याद आ गए। जनाब अली, हम जो ये कहते हैं ना कि अहले सुन्नत का इल्म रिजाल है इसी चीज़ का नाम, इज़ा शाअ वहतजू इज़ा शाअ तारकू,
کہ جب چاہو راوی پکڑ کے لاؤ اس کو، آؤ بیٹا تم سے کام ہے، جب چاہو بیٹا دفع ہو جاؤ، تم سے کوئی کام نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا رجال ہی یہی ہے، اور آپ لوگوں کے کام بھی یہی ہیں، آپ کے محدثین نے بھی یہی کام کیے ہیں، اور اس کے ہم انشاءاللہ شواہد پیش کر بھی چکے ہیں۔ میں پہلے بھی علم رجال کے اوپر پیش کر چکا ہوں کہ ایک ہی ابن جوزی ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی راوی ہے، ایک جگہ اچھا ہے دوسری جگہ برا ہے، ایک جگہ اس کی مذہب کے مطابق روایت ہے تو قبول کر لی، دوسرا اس کے مذہب کے مطابق نہیں ہے تو اسی راوی کو سائڈ پہ لگا دیا کہ بھائی تو راوی تو بکواس آدمی ہے، تیرے سے کائے کو روایت لینی ہے۔ یہ تو میں پہلے ایک پوری وہ کر چکا ہوں، اور آپ میں کبھی کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ آ کے اپنے علم رجال کا دفاع کر لیں، اور آج آپ کے علم رجال میں یتیمی ہم لوگوں کے سامنے بھی رکھیں گے۔ اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ میں کہنا والا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ امام ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ، اس میں 97 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَاقْتَدُوا بِالَّذَانِ۔ اب اسی کو دیکھ لیں کہ آپ عبد الملک بن عمیر ان مولا لربعی بن حراش ان ربعی بن حراش، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسی کے ہی یہ آپ ہمیں آ کر یہ اسی روایت کی سند کو صحیح ثابت کر دیں، اس کے ایک ایک راوی پہ، معمل پر، سفیان پر، وہاں پہ تو سفیان بھی ایک دم سے مدلس ہو جاتا ہے، پھر عبد الملک بن عمیر کو بھی آپ نے اس کی توثیقات پیش کرنی ہے کہ نہیں اسی کا راوی ہے، پھر سما بھی ثابت کر دیں آ کر، یہ تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ اس کو صحیح ثابت کر دیں۔ من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی ہے، امام ترمذی اپنی جامع ترمذی سنن ترمذی کے اندر اس حدیث کو لے کے آئے 3662 نمبر حدیث، اور اس حدیث کو حسن قرار دیا سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ناظرین دیکھیں، عبد الملک بن عمیر ربی وہو ابن حراش ان حذیفہ، پیچھے سے وہی ہے، وہی سند ہے، کیا فرق ہوا؟ عمر رضی اللہ، پھر آگے خود کہتے ہیں وَقَانَ سفیان بن عیینہ یدلس فی هذا الحدیث، سفیان بن عیینہ نے اس حدیث میں تدلیس کی ہے، فربما ذاکر زائدہ، بسا اوقات وہ اس کا جو زائد حصہ ہے وہ ذکر کرتا ہے اور عبد الملک بن عمیر سے، اور کبھی وہ ذکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تو آپ کے راویوں کی یہ حالت ہے۔ اللہ عنہما، تم میرے بعد دو شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی نے حسن کرا دیا، اور یہ امام حاکم کی المستدرک ہے 4451 52 53 کے بعد فرماتے ہیں فثبت بما ذکرنا۔ یہاں پر امام حاکم کی بھی جو ہے نا تحقیمات وہ ان کے لیے معتبر ہو گئیں جناب، بہت معتبر ہو گئیں۔ ویسے امام حاکم کے بارے میں ابن حجر نے کیا لکھا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، لسان المیزان میں امام حاکم نیشا پوری کے بارے میں آپ کے امام ابن حجر نے کیا لکھا ہے؟ ناظرین بڑی دلچسپ عبارت ہے۔ عبارت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حاکم نیشا پوری اپنی اتنے وسعت علم کے ساتھ اس نے اپنی کتاب میں ایسی روایات کے جو صحیح نہیں تھی ان کو بھی صحیح کہہ دیا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے جان بوجھ کے کیا ہے یا اس سے ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اگر کہیں کہ جان بوجھ کے کیا ہے تو یہ بڑی خیانت عظیمہ ہے، بہت بڑی خیانت کی ہے۔ اگر کہیں اس سے ہو گیا جو کہ بعید ہے اس جیسی شخصیت سے یہ ہو جائے تو لے دے کہ اس نے کیا کہا ہے، بہت بڑا خائن تھا حاکم تو اس وقت بالکل سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ حاکم کی تصحیحات، حاکم نے اس کی سند کو صحیح کہہ دیا، فثبت بما ذکرنا صحت هذا الحدیث، اور اس کے لیے پھر آگے دیکھیں کہ وقد وجدنا له شاہدا باسناد صحیح عن عبداللہ ابن مسعود، اور جو شاہد عبداللہ ابن مسعود کا نقل کرتے ہیں اس کے بارے میں ذہبی کیا کہتا ہے؟ یہ سند ضعیف ہے۔ وہ شاہد تو ویسے بھی ضعیف ہو گیا، اور یہاں پہ حاکم نے اس کو بھی صحیح کہا ہوا ہے۔ صحت هذا الحدیث کہ کہتے ہیں اگر عن عبداللہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود قرار دیا، امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے موافقت کی، البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور دیگر بھی اور عرب اسکالرز اور عرب محققین کے حوالہ جات بھی اس پر پیش کیے جا سکتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی جو حدیث ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لہذا صحیح ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے سیدھے جواب کی طرف۔ ان کی ہم نے گفتگو سن لی ہے اور ہمیں اس پہ بھی گفتگو، پہلے تو عرب محققین میں سے ایک شخصیت جو ہے وہ ہم اس کے سامنے رکھ دیں کہ کون ہے جناب، مصطفی العدوی، اگر ہمیں اس کا کلپ مل جائے۔ ہاں جی، یہ سماعت فرمائیں۔ حدیث اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر لا یثبت، حدیث اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر و عمر، کیا ہے جی؟ اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر و عمر لا یثبت، ثابت نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ مصطفی العدوی۔ ومعلوم لدى جمهور اهل السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي صراحه بالخلافه من بعده لاحد، انما هي اشاره۔ ہاں، وہ کہتے ہیں جمہور ہمارے علماء کا نظریہ ہے کہ ابو بکر و عمر کسی کی بھی خلافت کے متعلق رسول اللہ نے واضح اور صریح بیان نہیں کیا۔ اشار النبي عليه الصلاه والسلام۔ اچھا، تو یہ مصطفی العدوی عرب محققین میں سے ایک نمونہ ہو گیا۔ اب جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں دیگر اس کے حوالہ جات رکھتا ہوں اور اس کو سند اور متناً آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جناب حذیفہ والی یہ روایت بیان کر رہے تھے نا، وہ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں۔ جناب حذیفہ والی روایت
ताकि उसका भी, ये हुज़ैफ़ा वाला तरीक़ मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। तारीख़ मदीनत दमिश्क अलजुज़ वस्सालिस व सलासून। अब इसमें रावी जो है वो सालिम अबू अला है, एक रावी। एक के ऊपर हम अभी कलाम करते हैं, यानी अभी रबी और दीगर को अभी छोड़ देते हैं, रबी बिन हिराश और दीगर को अभी हम छोड़ देते हैं। अब वो कि जिसमें इब्न उमैर नहीं है, देखिएगा ताज़ीबुल कमाल। अब ये अबुल अलाल कूफ़ी, ये क्या है जी, याह्या बिन मईन ने क्या कहा, ज़ईफ़ुल हदीस, ठीक है। अल-मुग़नी फ़ी दुअफ़ा शम्सुद्दीन ज़हाबी, ये क्या है, सालिम बिन अला अल मुरादी नसाई ज़ईफ़ व ज़अफ़हु इब्न मईन ने भी इसको क्या है, ज़ईफ़ करार दिया, और इब्न हिब्बान को वैसे भी आप लोग घास नहीं डालते। उसके बाद वो दूसरी जो सनद है उसमें भी, अब यहाँ पर अम्र बिन हारिम है, ये भी क्या कहते हैं इब्न हिराज से हुज़ैफ़ा, और अम्र बिन मुर्रा इसका वही क्या कहते हैं हारिम है। इसके बारे में मीज़ानुल इत्तिदाल में देखें, कहते हैं दअफ़हु याह्या कत्तान ने इसको ज़ईफ़ करार दिया, अगरचे बाज़ ने इसकी तौसीक़ भी की है। तो लिहाजा आपके पास ले देकर कोई इसकी सही सनद रवायत नहीं है, ये तो सिर्फ एक रावी। अभी जो मेन रावी हैं इसके, जो हर तरीक़ में, चाहे जनाब हुज़ैफ़ा वाला तरीक़ है उसमें भी मौजूद हैं, वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। और ख़ुद अब्दुल मलिक बिन उमैर, तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल अल मुजल्लद सामिन अशर, यहाँ पर अब्दुल मलिक बिन उमैर क्या कहते हैं, मुस्तरबुल हदीस अहमद इब्न हम्बल ने दअफ़हु जिद्दन, यानी शदीद ज़ईफ़ जो है वो उसकी तज़ीफ़ की है। याह्या इब्न मईन ने क्या कहा, मुख़ल्लितुन, इमाम मुजर्रिब व तादील याह्या इब्न मईन। और अबू हातिम ने कहा लैसा बिहाफ़िज़ व सालिहुल हदीस तग़य्यर हिफ़्ज़ुहु क़ब्ल मौतिही, इसका मरने से पहले हाफ़ज़ा तब्दील हो गया, हाफ़िज़ नहीं था। और इसकी शदीद इसको ज़ईफ़ करार दिया किसने, इब्न मईन ने, अहमद इब्न हम्बल ने, और दीगर इनके उलमाए जर व तादील ने। तो ये अब्दुल मलिक बिन उमैर, यानी खुद रावियों की ये हालत है। बाकी आ जाएं दीगर तज़ीफ़ात की तरफ, ये देखें अहदीसुल मुअल्ला, यहाँ पर अलवदाई साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये तिरमिज़ी ने जो ये बयान कर रहा था, ये रिवायत नकल की है, इक़्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादि अबी बकर व हाज़ा हदीसुन सुम्मा अक़बहु तिरमिज़ी बिअन्नहु मुनक़ति। अब असल चीज़ पे आ जाएं, ठीक है जी, कि अब्दुल मलिक बिन उमैर लम यस्मअहु मिन रबी, रबी का सिमा नहीं है, इन्नमा समिअहु मिन मौला रबिल हलाल। अच्छा, फिर आगे वो जो हिलाल मौला रबी है वो मजहूल है। लम यरवे अन्हु इल्ला अब्दुल मलिक बिन उमैर व लम युवस्सिक़हु मुअतबर, उसकी कोई मोतबर तौसीक़ मौजूद नहीं है। और जैसा कि मनावी ने भी आगे बयान किया, वो हम असल किताब से दिखाते हैं। तो लिहाजा वो जो तरीक़ा आप भी बयान कर रहे हैं वो तो साइड पे लग गया जनाब। अभी हम वो आपको मनावी साहब से वो भी दिखा देते हैं। ये फैज़ुल कदीर मनावी साहब ने यहाँ पर क्या नकल किया है, फैज़ुल कदीर अल-जुद्दुस्तानी, मनावी साहब क्या बयान करते हैं, वहीं ऊपर इक़्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादि अबी बकर व उमर अन हुज़ैफ़ा, वो कहते हैं कि हदीस अब्दुल मलिक बिन उमैर अन रबी, इब्न हजर ने क्या कहा, इख्तलफ़ फ़ीही अला अब्दुल मलिक व अल्लहु अबू हातिम, अबू हातिम ने जो इसमें इल्लत बयान किया, इसको ज़ईफ़ करार दिया। व क़ाल बद्दार का इब्न हज़म ला, वो कहते हैं ये रिवायत सही है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला लम यस्मअ मिन रबी व रबी लम यस्मअ मिन हुज़ैफ़ा, समा ही नहीं है इन लोगों का आपस में, तो ये रिवायत कैसे सही हो गई? तो पहले तो आप आकर इन रावियों की तौसीक़ात, इनके समा की तसरीहात वो पेश करें, तो फिर जाकर आपकी बात दुरुस्त होगी कि जनाब हुज़ैफ़ा वाली रिवायत दुरुस्त है। ये मुलाहिज़ा कीजिए अल-मुसन्नफ़ लिब्न अबी शैबा 7 शसरी की तहक़ीक़ के साथ, जिन्हें जनाब हुज़ैफ़ा वाली रिवायत वो दिखा अन हुज़ैफ़ा क्या कहते हैं, मजहूल जहालत मौला रबी बिन हिराश। ये आपके हुज़ैफ़ा वाली रिवायत की एक और हम दिखा देते हैं आपको मुहक़्क़ीन से। आप क्यों इतनी ज़हमत कर रहे हैं, आपको कितने मुहक़्क़ीन चाहिए हमें बताएं, हम दिखाते हैं। ये मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, फ़ज़ाइलुस सहाबा में भी मैं दिखा देता हूँ। फ़ज़ाइलुस सहाबा यहाँ पे मुलाहिज़ा कीजिए, ये जनाब हुज़ैफ़ा से 293 इसनाद ज़ईफ़, यहाँ पे हुज़ैफ़ा वाली रिवायत ज़ईफ़, और फिर ये अब्दुल्ला वाली है। उसके बाद फिर आ जाएँ जनाब हुज़ैफ़ा वाली एक और रिवायत 526, इस पे जाएँ तो ये क्या है, हादल इसनाद ज़ईफ़ लिज़ाफ़ मुअम्मल व हुवा इब्न इस्माईल, ये भी क्या हो गया, ज़ईफ़ हो गया। उसके बाद फिर आ जाएँ जनाब हाँ, इसको इन्होंने अगरचे अब्दुल मलिक बिन उमैर अन रबी है, लेकिन इसको मुहक़्क़िक़ साहब ने सही करार दे दिया। तो लिहाजा अब्दुल मलिक बिन उमैर, उसकी तौसीक़ात आपने पेश करनी है, समा साबित करना है, फिर जाकर आप कहें कि ये रिवायत सही है। अब आपके ऊपर जो हमारा उधार हो गया वो ये हो गया कि जनाब इसकी सनद को आपने सही साबित करना है। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी कि आपके उलमा ने क्या बयान किया। अल-अहकाम फ़ी उसूल अल-अहकाम किसकी जनाब, इब्न हज़्म अंदलुसी, वो कहते हैं कि अम्मर रिवाया इक़्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी, ये जो रिवायत है ये सही नहीं है। बड़ी तवज्जो करनी है नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि ये मरवी अन मौला रबिल मजहूल
وَأَنْ مُفَضَّلِ الذِّبِّ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ۔ پھر آگے وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، آگے عبارت بڑی زبردست ہے، بڑی زبردست عبارت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کہ اصحاب و مالک و ابی حنیفہ و شافعی انہوں نے کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان اصحاب مالک خالفوا ابا بکر، اصحاب مالک نے جناب ابو بکر کی مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے، مما رواہ فی المعطا خاصہ فی خمسۃ مواضع، 5 مقامات پر اصحاب مالک نے ابو بکر کی مخالفت کی ہے، وخالفوا عمر فی نحو 30 قضیہ، 30 مقامات پر عمر کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ اگر روایت صحیح تھی تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو رسول کے فرمان کی یعنی نافرمانی کی جا رہی ہے، ان کا آپ کیا کریں گے؟ تو وہ کہیں گے اور ہم وقد ذکرنا ایضا ان عمر و ابا بکر اختلافا، اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ابو بکر اور عمر میں بھی کثرت سے اختلاف پایا جاتا تھا، اور اگر 2 ایسے افراد کے جن میں اختلاف پایا جاتا ہے ان کی اتباع متعذر ممتنع لا یقدر علیہ احد، کوئی بھی شخص اس کے اوپر قادر نہیں ہے کہ رسول اللہ 2 ایسے افراد کی اقتداء کا حکم دے کے جائیں جن کا آپس میں اختلاف ہے۔ متعذر ہے، وہاں پہ تو تعذر پیش آئے گا، انسان معذور ہو جائے گا، وہ کہ کس کی اقتداء کرنی ہے، دونوں کا آپس میں اختلاف ہے، اور رسول اللہ ایسوں کی اقتداء کا حکم دے کے چلے گئے ہیں، یعنی رسول اللہ پہ جھوٹ ہے۔ پھر آگے بھی بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے جناب نے ابن حزم نے، وہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، جب یہ لوگ قیاس کو ثابت کرنے آتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر کی امامت جو ہے وہ کانت قیاس لا نسن، وہ قیاس سے ثابت ہے، نص سے ثابت نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ بھول جاتے ہیں، یعنی پہلے کیا کہتے ہیں ابو بکر صاحب کی امامت کس سے ثابت ہے؟ قیاس سے۔ قیاس کس پہ کرتے ہیں؟ وہ نماز پہ، بھائی نماز کے پڑھانے کا حکم دیا، مرو ابا بکر کہہ دیا تو اس سے نماز سے کیا ہو گیا؟ خلافت ثابت ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بھول جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں کہ جی ہم بھول گئے ہیں۔ پھر یہ لوگ تقلید ثابت کرنی ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، پھر آ جاتے ہیں اس سے کہ بھائی رسول نے یہ فرمایا۔ بھائی تم لوگوں کا اتفاق ہے کسی چیز پہ؟ یعنی یہ واقعاً خود ان کے مذہب کا بندہ وہ کہتا ہے یہ تو دوتی کھول رہا ہے، دوتی کھول رہے ہیں ابن حزم صاحب، قیاس ثابت کرنا ہو تو یوں ثابت کرتے ہیں، اور تقلید ثابت کرنی ہو تو پھر اس روایت کو لے کر آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں ابن حزم صاحب، اور میں آپ کو بڑی دلچسپ رکھتا ہوں، آپ یہ دیکھیے گا اعلام الموقعین کس کی ہے؟ ابن قیم الجوزی۔ یہاں دیکھیں کیا ہے جی، حدیث القلالہ بین الصدیق والفاروق۔ اچھا، لم یکن عمر یقلد ابا بکر، عمر جو ہے وہ بکر کی تقلید نہیں کرتا تھا۔ ما خالف فیہ عمر ابا بکر، وہ مقامات کہ جس میں عمر نے ابو بکر کی مخالفت کی، یہ تفصیل سے آپ پڑھتے جائیں، اور جیسا کہ وہاں پہ بیان کیا عمر اور ابو بکر تو ایک دوسرے کی نہیں مان رہے جناب، تو آپ کہاں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ وہ کرنی ہے، تقلید کرنی ہے یا جو بھی ہے۔ اب آگے بڑی دلچسپ بات نقل کی البانی نے، یہ بڑی زبردست ہے، المسائل العلمیہ والفتاوی الشرعیہ، فتاوی شیخ علامہ محمد ناصر الدین البانی۔ یہاں پر کیا کہتا ہے؟ کیف نرد علی من قال بافضلیۃ الافراد فی الحج مستدلا بحجۃ ابی بکر و عمر و عثمان لمدت 24 سنہ، اس کا آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ وہ افضل قرار دیتے افضل الافراد یعنی حج مفرد، اور استدلال کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کے حج کے ساتھ، اس کا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہاں پر بڑی تفصیلی بحث کرتے ہیں، ایک صفحہ چھوڑ کر کہتے ہیں فَيَنبَغِي أَن نَبْحَثَ الْمَوْضُوع بَحْثًا عِلْمِيًّا، یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم بحث علمی کریں۔ کیوں؟ فعمر بن الخطاب نہى عن التمتع، حج تمتع سے عمر بن خطاب منع کرتا تھا، وَلَكِنَّ الرَّسُولَ أَمَرَ بِهِ، لیکن رسول اللہ اس کا حکم دیتے تھے۔ یعنی رسول اللہ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں عمر مخالفت کر رہے ہیں، اور رسول فرما رہے ہیں کہ اقتدو، ابو بکر عمر کی اقتداء کرو۔ یا رسول اللہ یہ تو آپ ہی کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا بنے گا؟ پھر رسول اللہ ایسے افراد کی اقتداء کا حکم دے رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں فَهَلْ هُنَاكَ مُسْلِمٌ مَهْمَا كَانَ مُحِبًّا لِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ يُمْكِنُ أَن يَجْعَلَ نَفْسَهُ عُمْرِيًّا فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ، تو یہاں پر کوئی جو حضرت عمر سے محبت کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو کیا ہر مسئلے میں عمری قرار دے گا؟ عمری، یہ دیکھیں اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ عمری کہتے ہیں، ان کو اہل سنت کو عمری کہتے ہیں۔ بھائی پھر آپ لوگ آ کر ہمارے اس کی توہین کرتے ہیں۔ بھائی ہم آپ کو عمری اپنی طرف سے تو کہتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کے علماء نے عمری کہا ہے، جو حضرت عمر کے پیچھے چلنے والے ماننے والے ہوں ان کو عمری کہا ہے۔ جو آپ لوگ ہمارے حوالے سے ہمارے مقدسات کے ساتھ وہ چھیڑ خانی کرتے ہیں اور توہین پر اتر آتے ہیں، یا تو دکھائیں ہمارے علماء نے وہ ٹائٹل استعمال کیا، آپ کے اپنے علماء نے تو آپ کے ساتھ ٹائٹل عمری استعمال کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہذا یستحیل، یہ یعنی محال ہے۔ کیوں؟ لأنه سیجد عمر یقول قولا، کیونکہ آپ ہر جگہ پہ عمری نہیں بن سکتے۔
آپ کو رسول کے پیچھے بھی تو چلنا ہوگا نا. کیوں؟ کیونکہ آپ عمر کا ایسا قول پائیں گے والثواب بخلاف ہے، جہاں پر درست اس کے خلاف ہوگا. پھر آگے وہ مثال دیتے ہیں کہ عمر بن الخطاب نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب بندے کو تیمم کے لیے پانی نہیں ملا، صحیح مسلم اور بخاری دونوں کی روایت ہے، پانی نہیں ملا تو اس نے کہا کہ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں جب تک پانی نہیں ملتا. تو جناب عمار نے کہا کہ امیر المؤمنین الا تذکر اننا كنا فی سفر فوجب علینا الغسل، ہم پر غسل واجب ہو گیا اور ہم سفر میں تھے، ولم نجد الماء، اور ہمیں پانی نہیں ملا، تو رسول نے ہمیں حکم دیا کہ تیمم کر لو. وہ کہتا نا بھائی نا اللہ اذکر، مجھے یاد نہیں ہے. تو عمار نے کہا پھر صبر کر لو، فتویٰ دینے کی کیا جلدی ہے. تو حضرت عمر کی تو یہ حالت تھی. اب وہ عمر کہ جسے تیمم کے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، رسول اللہ کہہ کے کہ میرے بعد اس کی اتباع کرو. یار یہ رسول اللہ کی عقل کو کیا آپ لوگوں نے بنا دیا ہے. یعنی روایت گھڑنے والوں نے ایسی روایتیں گھڑی کہ رسول اللہ کو العیاذ باللہ کہ وہ ایک ایسے افراد کی اقتداء کا حکم دے جائیں گے جن کو نہ دین کا پتہ نہ کسی چیز کا. آخری ایک روایت بڑی دلچسپ ہے، وہ میں آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں اور اس پہ اختتام کرتے ہیں. اتحاف الخیارۃ المحرہ بزوائد المسانید العشرہ، بصیری. روایت بڑی زبردست ہے. روایت کیا ہے؟ روایت کا میں خلاصہ کرتا ہوں. روایت یہ ہے کہ عیینہ بن حسن والاقرع بن حابس جو ہیں وہ آتے ہیں ابو بکر کے پاس، کہتے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول کے خلیفے، ہمارے پاس ایک ایسی زمین ہے کہ لیس فیہا قلع ولا منافع ولا منفع، ہمارے پاس ایسی زمین ہے کہ جس میں نہ کوئی منفعت ہے نہ کچھ ہے، وہ کوئی کام کی نہیں ہے. تو پھر آپ ایسا کہ ہمیں دے دیں وہ زمین. تو ابو بکر ان کے لیے لکھ دیتا ہے، وَكَتَبَ اللَّهُمْ عَلَيْهِ كِتَابًا، لکھ دیا اس کے لیے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر نا عمر کو گواہ لے لیتے ہیں. وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ، اس وقت وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا. وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ، تو کیا کہتے ہیں فَانْطَلَقَ إِلَى عمر، وہ عمر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہیں گواہ لینا چاہتے ہیں. جب عمر نے کہا، ان سے سنی اور پھر وہ کتاب دیکھی اور اس میں دیکھا لکھا ہوا تھا، اس نے کیا کیا؟ ثُمَّ طَفَلَ فِيهَا فَمَحَا، اس نے اس میں نا تھوک کیا اور اس کو صاف کر دیا، مٹا دیا. اس وقت وہ اتنے ریزر تو ہوتے نہیں تھے. پھر عمر نے کیا کیا؟ ابو بکر نے جو لکھ کے دیا تھا وہ مٹا دیا. اور کیا فتدمر وقال له مقال سیئ، پھر ان کے درمیان جب یہ حرکت ہوئی تو انہوں نے عمر کو برا بلا بھی کہا. پھر عمر نے کیا کہا کہ دیکھو، اور اسلام جب نیا تھا تو رسول نے مؤلفہ القلوب کے تحت جو ہے وہ تم لوگوں کے کو یہ سپرد کر دی، لیکن جب اسلام عزیز ہو گیا پھیل گیا تو اس کے احتیاج نہیں ہے. تو عمر نے کس کی مخالفت کی؟ ابو بکر کی. یہ ایک مقام تو میں نے فقط بطور نمونے، چونکہ یہ روایت کئی دیگر کتابیں معرفت و تاریخ میں اور دیگر کئی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ بڑی تفصیل سے موجود ہے، اور وہ چونکہ ٹائم نہیں ہے ورنہ وہاں سے میں پیش کرتا ہوں، اور بڑی وہاں پہ زبردست ہے. وہاں پہ آگے عمر کا مکالمہ بھی ہے، ابو بکر کے آپس میں بحث بھی ہے کہ کوئی مشورہ کر لیتے ہیں. ابو بکر کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تو لہٰذا ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں کہ سندن اور متنن کہ اگر اقتدو الذین من بعد ابی بکر و عمر ہوتا تو فغضبت فاطمہ علی ابی بکر نہ ہوتا، تو جناب زہرا ابو بکر پہ ناراض نہ ہوتی، کہتی ہاں ابو بکر تم نے کہا نا کہ لا نورس ما ترکنا صدقہ، رسول نے فرمایا. ہاں پھر رسول نے تو تمہارے لیے بھی فرمایا نا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا. تو علی بھی کبھی نہ کہتے کہ فرأیتما قاذبا غادرا آثما خائنا، جن کی اقتداء کا حکم دیا علی ان کو قاذب غادر غائن یہ سب سمجھتے تھے. اہل بیت نے اس حدیث کے بطلان کے اوپر مہر لگا دی ہے. اور جناب حذیفہ سے آپ لوگوں نے اس لیے حدیث گھڑی ہے، بدلہ لیا ہے، چونکہ جناب حذیفہ وہ ان افراد میں جناب واقع عقبہ میں ان افراد کو دیکھا اور ان کے نام بتائے کہ رسول اللہ پر حملہ کرنے میں ابو بکر عمر تھے، رسول اللہ کو قتل کرنے میں یہ افراد تھے. یہ تم لوگوں نے بدلہ لیا، جیسے شیخ مفید نے بھی بڑا خوبصورت بیان کیا اس کو. اس پہ بڑی تفصیلی کلام ہے، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.